اسلامی تاریخ ایسے باکردار اور جانباز رہنماؤں سے بھری پڑی ہے جو نہ صرف مظلوم کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں بلکہ ان کی ایمانی طاقت کا یہ عالم تھا کہ وہ ہر وقت یہ سوچتے رہتے تھے کہ قیامت کے روز اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے ظلم ہوتے دیکھا لیکن اس کو روکا نہیں تو کیا جواب دیں گے۔ آج غزہ کے نہتے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن مسلمان حکمران زور بازو اور وسائل ہونے کے باوجود خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، تو سلطان نے جواب دیا کہ میں ڈرتا ہوں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ پوچھے گا بیت المقدس غیروں کے قبضے میں تھا اور تم مسکرا رہے تھے۔ اللہ اکبر! کیا آج بھی مسلم دنیا میں ہمیں ایسا کوئی رہنما نظر آتا ہے؟ صلیبی اور صہیونیوں کو آج بھی 2 اکتوبر 1187 کی تاریخ اور جمعے کا دن یاد ہوگا جب دنیا کے مذہبی دارالحکومت اور سب سے متنازع سمجھے جانے والے شہر یروشلم کو تقریباً 90 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمانوں نے ایک بار پھر فتح کر لیا تھا۔ شہر کی فصیلوں پر ایوبی پرچم لہرا رہے تھے۔ مسلمانوں کے مذہبی مقامات سے مسیحیت کی علامات ہٹانے کا کام شروع کر دیا گیا تھا۔ تاریخ میں یہ دوسری بار ہو رہا تھا کہ یروشلم جنگ کے نتیجے میں نہیں بلکہ ایک محاصرے اور شہر کے منتظم اعلیٰ کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں مسلمانوں کے حوالے کیا گیا تھا۔ شہر کا ہر باسی معاہدے میں طے کی گئی رقم ادا کر کے آزادی سے کسی دوسرے مسیحی علاقے میں جا سکتا تھا۔ یروشلم کو فتح کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین مختلف علاقے فتح کرتے ہوئے 20 ستمبر 1187 کو یروشلم پہنچے تھے۔ شہر پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، ہر طرف نقاروں، ڈھول اور شدید نعروں کا شور تھا۔ شہر کے باہر سلطان نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یروشلم کی دیواروں کے باہر ان کی موجودگی خدا کی نصرت کا ثبوت ہے۔ سلطان نے اپنی تقریر کا اختتام اس عزم پر کیا کہ وہ یروشلم سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ڈوم آف دا راک یا قبلۃ الصخرہ پر ان کا قبضہ نہیں ہو جاتا۔ سلطان کی فتوحات اور پے در پہ شکست کے بعد کسی مسیحی امدادی فوج کی آمد کا امکان ختم ہو چکا تھا۔ یروشلم کے بادشاہ قیدی بن چکے تھے۔ شہر کے منتظم اعلیٰ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کھیل ختم ہو گیا ہے اور ہتھیار ڈالنے کے مذاکرات شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہتھیار ڈالنے کی تاریخ 2 اکتوبر طے کی گئی جو جمعے کا دن تھا اور 1187 کی یہ رات شب معراج کی رات بھی تھی۔ اس تاریخ کی وجہ سے یروشلم کی فتح کا منظر دیکھنے کے لیے صوفیوں، درویشوں اور علماء کو بھی وہاں پہنچنے کا وقت مل گیا۔ پھر خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تاریخ میں دوسری بار یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں پرامن طریقے سے فتح ہو گیا۔ ہسٹورین جانتن فلپس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر اپنی کتاب دی لائف اینڈ لیجنڈ آف سلطان صلاح الدین میں لکھتا ہے کہ اس دن یروشلم کے مسیحی شہریوں کو کچھ ایسا دکھنے کو نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے محاصرے کے دوران یروشلم کی خواتین نے اپنے بال کٹوا دیے تھے کہ وہ فاتح فوج کے سپاہیوں کی نظروں میں نہ آئیں، لیکن یروشلم پر قبضہ مکمل کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین نے خاص طور پر عورتوں کے معاملے میں رحم دلی کا مظاہرہ کیا جس کے لیے وہ مشہور تھے۔ یروشلم کی فتح کے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہر اس اندازے کو غلط ثابت کیا جو شاید ماضی میں اس شہر میں ہونے والے واقعات کی بنیاد پر قائم کیے گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اسی یورپ میں جہاں انہیں اپنے زمانے میں خون کا پیاسا اور شیطان کی اولاد کہا گیا تھا، وہاں 20ویں اور 21ویں صدی میں ہیرو کا درجہ بھی دیا گیا۔ آج ایک بار پھر بیت المقدس کفار کے قبضے میں ہے، ارض مقدس کی گلیاں اور بازار مسلمانوں کے خون سے بھری ہوئی ہیں۔ ہر دن سانحات رونما ہو رہے ہیں مگر امت مسلمہ خواب غفلت سے بیدار نہیں ہو رہی۔ مسلم امہ کی بے حسی دیکھ کر کفار کی شہ بڑھ چکی ہے۔ OIC ہو یا عرب لیگ، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ امت ایک بار پھر صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے۔